السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں قاری مبین ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل ادارہ تجوید میں۔ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، حروف تہجی کو کیسے پڑھے، اور اس کے بعد حروف تہجی قرآن پاک میں کس طریقے سے لکھی ہوئی آتی ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف تہجی کو کیسے پڑھتے ہیں، حروف تہجی کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ آئیے حروف تہجی کی مشق کریں۔ تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ حروف تہجی قرآن مجید میں کس طریقے سے لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد یہ آپ کا امتحان تھا، اس کے اندر آپ کو کتنا سمجھا اور کتنا نہیں سمجھا یہ آپ کو بتانا ہے ہمیں، اور آپ کو مشق کرنا ہے۔ جیسے میں ایک لائن پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الف یا، الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف۔ اس طریقے سے آپ پوری مشق کیجئے۔ قرآن مجید میں اسی طریقے سے حروف تہجی لکھی ہوئی جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ان حروف تہجی کو ہم کیسے پڑھیں۔ تو ہمارا اگلا سبق ہے سبق نمبر 3، حرکات۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت موومنٹ کو کہتے ہیں، یعنی حرکت یعنی کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا۔ جیسے عربی زبان میں جو حروف تہجی کی حرکت ہے وہ 3 ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ حروف تہجی جو کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے، یہ جو اوپر آتی ہے یہ ایک حرکت ہے، یہ اسے زبر کہتے ہیں۔ یہ زبر کی حرکت ہے۔ جب وہ حروف تہجی کے اوپر یہ حرکت آتی ہے تو آپ کو ان کی آواز کو اوپر لے جانا ہوتا ہے۔ جیسے آ، با، تا، ثا، جا، حا، فا، لا۔ زبر پڑھتے وقت آپ کی آواز، آپ کا منہ کھلا ہوا رہے گا اور آواز اوپر کی طرف جائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ اس کی مشق کرنی ہے۔ وا، دا، عا، عا، با، دا، سا، جا، دا۔ اب اگلی حرکت ہے زیر۔ وہی حروف تہجی جو ہم نے پہلے سیکھا تھا، جس پہ مشق ہماری ہو چکی ہے، اب اس کے نیچے یہ حرکت آئی۔ نیچے حرکت جو آتی ہے اسے زیر کہتے ہیں۔ تو زیر کی حرکت نیچے آتی ہے تو آواز بھی نیچے کو ہی جائیں گی۔ جیسے ای، بی، تی، سی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک پوری مشق کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے یہ زبر ہے تو یہ آواز اوپر جائیں گی، را۔ یہ زیر ہے، اس کی آواز نیچے جائیں گی، دی۔ پھر زبر ہے، اس کی آواز اوپر جائیں گی، فا، را، دی، فا۔ حا، می، دا، عا، می، لا، غا، شی، یا۔ اسی طریقے سے آخری حرکت، ٹوٹل حرکت 3 ہے۔ زبر کی ہم نے دیکھ چکے، زیر بھی دیکھے، اور اب بچی ہے پیش۔ پیش کی حرکت بھی اوپر آتی ہے، لیکن پیش کی حرکت کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے واو کی طرح آتی ہے۔ آپ اس کو گول آپ کو گول بھی نظر آتی ہے، جس طریقے سے یہ گول ہے۔ تو یہ پیش کی حرکت گول نظر آتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسے پڑھنا ہے تو ہمیں اپنے منہ کو گول کرنا ہے۔ جیسے او، بو، تو، سو، جو، حو۔ اور آپ کو یہاں سے یہاں تک مشق کرنی ہے، اچھے سے محنت کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نیچے بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے سو، دو، سو۔ پھر یہ یہاں پر تینوں پیش کی حرکت تھی، لیکن یہاں پر پہلے پیش ہے، پھر نیچے زیر کی حرکت ہے،
پھر اس کے بعد زبر کی حرکت ہے، اور زبر اور زیر ہم نے پہلے پڑھ چکے، اور اب پیش بھی الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، تو ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں جائیں گی جب اگر ہماری مشق اچھے سے ہو رہی ہوں گی. جیسے عو، لی، ما، ہو، دی، یا، قو، دی، را، نو، شی، را. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. بس ہماری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشق کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو جلد سے جلد پڑھنا سیکھ جائیں گے. جزاکم اللہ خیر.